یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع اکرم الخلق مالی نلوذ به سواک عند حضور الحادث الامامین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست داریں چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آقا مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سید المرسلین وعلى آلك واصحابك یا خاتم النبیین. محترم و معزز سامعین، دعائے میرے رب سونا جتنے دوست و احباب آئے ہو اہل محلہ جنہوں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، اللہ سونا دین دنیا کی ترقیاں تو نوازے. میں نے سیندے پہن کو فوتگی ہو گئی تے اس وجہ دے نال صاف ظاہر ہے کہ وہ بار ہوئی تے بندہ نو وینا پہ گیا تے ایک قوم پہ ساری. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمائے کہ احسانوں اپنا نبی عطا فرمایا. ہر نبی بڑی شان والے بڑے مقام والے
وصف نبوت دے اندر سارے نبی برابر ہیں، شانہ وکریاں وکریاں، اور جو شان تے مقام اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ اس واسطے ناز کیتا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانوے نبی عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جتنے تک حضور علیہ السلام نال محبت کمال درجے دی نہ ہوئے نا، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رب تک پہنچن دا واحد ذریعہ حضور علیہ السلام نے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب تک پہنچن دا واحد ذریعہ حضور علیہ السلام نے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تو قرآن فرمائے دے فاتبعونی یحببکم اللہ، جی تس من محبوب رکھیں دے ہوتے میرے محبوب دی اتباع کرو، میں تھانا اپنا یار بنے سا۔ تو رب تک پہنچن دا ذریعہ اگر کوئی عقل نال رب نو پہچان دی کوشش کرے، ہے جی کوئی علم نال رب نو پہچان دی کوشش کرے، تو جناب والا وہ گمراہ ہوئے سی۔ رب نو پہچان دا ذریعہ حضور علیہ السلام سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے تک تو حضور علیہ السلام نے محبت نہ کرے سے رب تک پہنچ نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا نا قل هو اللہ احد، میرے محبوب تو سن فرماؤ کہ اللہ ہکے، اللہ ہکے۔ رب سونا آپ فرماوے نا کہ میں ہکاں، ہے جی فرمایا میرا محبوب قل هو اللہ احد، تو سن فرماؤ اللہ ہکے۔ اس واسطے کہ جس وقت کو بندہ گل کرے نا تے اس وقت بندے دیر ڈٹھا ویندا جیڑا گل کرن والا ہوئے، کہ جیڑی گل پیا کریں دا دیکھاں بندہ کے جے ہیں، اگر بندہ صحیح ہوئے تو لوگ اس گل دے دوبار کر کے دا۔ اور بعض اوقات یار ہوندہ ہے نا جی کہ لوگ گل کریں دن ہیں جی تے اگلے آدھے نہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے، ان یار مطلب ہے جناب انہیں گل پیا کریں دا تے اے جے بندے تے اعتبار دی لوڑی کو نہیں ہوندہ نا یار، دنیا کے نہیں ہوندہ ہے جی۔ فرمایا جس وقت کو گل کرے تے اس بندے در ڈٹھا ویندا، میرا محبوب جس وقت تساں فرمائے سو نا قل هو اللہ احد، تساں فرمایا میری توحید دا اعلان کرو کہ اللہ سونا ہکے، میرا محبوب پہلے وہ تھوان منے سن وات من منے سن۔ اگر دیکھو نا رب نو منن والے تے عیسائی رب نو منیندن کہ نہیں منیندن؟ منیندن نا جناب۔ یہودی اہل کتاب وین تے رب نو منن والن، کافر وی قرآن رب نو منیندن جناب، آدن چھوٹے خدا این تے وڈا خدا اللہ سونا ہے جی تے جناب او وی رب نو منن۔ معلوم ہویا رب نو منن نال تو مسلمان نہیں ہو سکتا جتنے تک تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دے لال دے نال نہ ہو، جتنے تک حضور علیہ السلام نال محبت نہ ہوئے، آپ تے ایمان نہ کہنا میں، اور حضور علیہ السلام دے غلاموں سرکار نال انج پیار کر، یقین فرما جی میں حضور علیہ السلام دے غلاموں نے پیار کیتا۔ اور خوش قسمت لوگ ہو دن جیڑے ایسی محافل دے اندر آندن اور ایسی محافل دے انعقاد کرے دن۔ اللہ تعالیٰ نے نا 1,24,000 یا کموں بے شمبیہ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے، تے ہر نبی نو اللہ سونے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ او نبی جس وقت تبلیغ فرمانے ہیں نا تے فرمانے ہیں کہ اللہ سونا ہکے، تے وہ آدھے جناب کہ تساں یہ جو آدھے پہ ہو کہ اللہ سونا ہکے تے اساں اللہ دے رسول ہیں تے کوئی لکھاؤ معجزہ، تے جس وقت تو ایک گل کرے نے تے اللہ سونے اپنے نبیوں نو معجزے عطا فرمایا، کسے نبی نو ایک معجزہ، کسے نبی نو 2 معجزے، کسے نبی نو 3 معجزے، موسیٰ علیہ السلام نو 9 معجزے، تے اللہ دے نبی اپنا معجزہ دکھے نے تے جس وقت معجزہ دکھے نے تے معجزہ انہاں دی نبوت دی دلیل ہوندا آئی۔ لیکن یقین فرماؤ جڑے نبی دا تو تے میں اساں غلام ہیں، جس وقت واری حضور علیہ السلام دی آئیے اللہ سونے معجزہ دتا نہیں، بلکہ تیرے تے میرے نبی نو اللہ سونے سراپا معجزہ بڑھا کے بھیجا، سراپا معجزہ بڑھا کے بھیجا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ایک دفعہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں
ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود ہیں. ایک شخص نہ گوہ ماری ودن حدیث پاک پہ بیان کرنا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوید کہ گوہ ماری ودن آستین دے اندر اس جہاں تے اس نے لکائی ودن لکا کے تے گھدیاں دے کہ گھر ویسا تے اس نے بھن کے کھاسا تے رستے جو دے تھا تے جناب بندے بیٹھن بہن سارے پوچھن لگا بھی خیر ہے جی میں ایسا انہوں بیٹھے ہیں تے کوئی بندہ پوچھے پہ آجی سپیکر چلدا پہ آتے خیر ہے تا کیا اکسن کے سرکار دا ملاد پہ منینا. انہاں کہا اتھے ایک شخصیت انتے وادن میں اللہ دا نبیاں آخر الزمان نبیاں تے اللہ سونا ہی کہ وہ سنی اگے ودا حضور علیہ السلام دے بارے سدھا حضور علیہ السلام کو بندہ کو لنگ دا تے سدھا حضور علیہ السلام دے سامنے جاگ دے بیٹھے ہونا سرکار دے کول یہ لے پہنچا آنا حضور علیہ السلام دے کول تیوان کی آدھا جی میں لوگ جلد باز نہ کے نانا تے میں توانو شہید کر چھوڑا ماسا. یہ لے ایک گل کی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بیٹھے عرض کی تھی سونا میں نے اجازت دے انہوں میں گچی لہا رہے میں اس تھی گردن لہا سٹا. یقین فرماؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرین فاروق اعظم کیوں میں بنے ہیں جس دن آپ نے حضور علیہ السلام دے گستاخ نو قتل کیتا نا جڑا فیصلے واسطے وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا تھے واپس گئے نا حضور علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا آگے عمر آئے ہون فاروق اعظم ہیں فرمایا حق کو باطل اس بہم فرق کرن والا ہے. آپ نے جلے عرض کی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر صبر کر تو وہ شخص آکھن لگا کہ میں لاتو ذاتی قسم کھا کے کہ میں کدائیں بھی تھوارے تی ایمان نہ کہنا سا گوہ نو کٹا تے حضور علیہ السلام تے سامنے چا سٹی تے ہائی بھی موئی ہوئی آکھن لگا جی اے تھواری نبوت دی گواہی دے ویتے میں من ویسے یہ تھواری نبوت دی گواہی دے ویتے میں من ویسے تے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نا گوہ موجود تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گوہ نال مخاطب ہوئے سرکار گوہ نال مخاطب ہوئے تے میرے مدنی کریم رعوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان دے رسول بن کے نہیں آئے صرف حیوان دے رسول بن کے نہیں آئے. اللہ تا قرآن فرمائے دے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. حضور علیہ السلام نے رب کائنات نے فرمایا سونے جتھے تک میری خدائی ہے تھوڑی مصطفی میرے مدنی کریم رعوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور علیہ السلام نے فرمایا او کو جنا کو دنال مخاطب ہوئے کو عرض کریں دیئے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. سوڑیاں میں حاضر ہاں ساریاں ساتھاں تھوڑے قدمین شریف ہے نہیں چلی اس پکے تو موڑے موڑے تے میرے مدنی کریم رعوف رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رب کائنات نے حضور علیہ السلام نو سرف معجزہ بنا کے بھیجائیں گے. کوئی نبی ہت معجزہ گن کے آیا ہے کوئی نبی تو معجزے کوئی ترائے معجزے سیدنا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام 9 معجزے گن کے آئے جناب واری تیرے تے میرے نبی دی آئی ہے. اللہ دا قرآن فرمایا قد جا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. جناب واری حضور علیہ السلام دی آئی ہیں میرے رب کائنات نے سرافہ معجزہ بنا کے بھیجے آئیں. جناب کافر لوگ سرکار دے کنو آنے سرکار فرمائے سنونی اما شیطم او کافرو تو سم منگ دے آؤ میں محمد کریم تھنو معجزے لکھیں دو. آپ نے گونو مخاطب ہوئے تھے گونو فرمایا گو دسا عبادت گیندی کریں گے
عبادت کیا ذکر نہیں کیوں اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ سونا ہکن اللہ دے بغیر کسی دی عبادت نہیں تے میں اللہ دا رسول ہاں جنا گو نال گل ہوئی تے گو جناب والا کیڑی گل عرض کی تھی میرے مدنی کریم رحمت رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کو عرض کریں دیے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ اللہ دا قوم یقین فرما میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی موجود ہیں بندہ بھی موجود ہے سرکار دے غلام بھی موجود ہیں کو عرض کریں دیئے سونے عبادت دا پوچھ دے میں عبادت اس رب دی کریں دیئے جدہ عرش آسمان تے سونے جدی زمین تے جناب والا سلطنت زمین تے بادشاہی جدہ رستہ سمندر دے اندر جدی جنت رحمت تے فرمایا جدہ عذاب جہنم میں سونیا میں اس رب دی عبادت کرن والی تے میرے مدنی کریم رحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور علیہ السلام نے فرمایا اے گو ایت جناب والا گل سمجھ آ گئی اس رب دی عبادت کرن والی فرمایا ہن اے دسا میں کون میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کو عرض کریں دیا رسول رب العالمین خاتم النبیین رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک وخاب من کذبک سونیا تو اللہ دے رسول ہو اللہ دے رسول ہو خاتم النبیین فرمایا سونا جڑا تھانو جناب والا منن والا ہے قد افلح من صدقک سونیا جڑا تھوڑی تصدیق کرن والا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے جڑا تھانو جھٹلاون والا ہے سونیا برباد ہو گیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب کو رب دی جناب والا تعریف کی تھی حضور علیہ السلام دے بارے جلو سیندی پہیں سارے لوگ موجود ہیں بندہ بھی نال بیٹھا ہے بس سنن دی گل کھئی ہے عرض کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونیا من گیا او اللہ ہی کہ تساں اللہ دے رسول بن کے آیا سونیا من گیا وہ اللہ سونا ہے کنتے تو اللہ دے رسول بن کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس وقت گل ہوئی تے جناب بندے عرض کیتی تے ود بندہ ہور کے بولدا ہے عرض کیتی سونیا پہلے تھوڑے نال جڑی میری دشمنی آئی کمال درجے دی آئی کمال درجے دی دشمنی آئی تھن ڈٹھا کوئی نہیں لوگوں کو سننا کمال درجے دی تھوڑے نال جناب والا بغض رکھے نام سونیا ہن جڑی محبت تے تھوڑے نال کمال درجے دی یقین فرما میرے کریم کرام فرحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام وقت عرض کے کریں دیں عرض کریں دیں قدام نبک شعری و بشری و داخلی و خارجی و سری و علانیتی سونیا ہن میرا وال وال تھوڑے تیمان کھنا ہے لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے بچایا تن من دھن دی اور ای خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا عرض کریں دے سونے اور میرا وال وال تھوڑے تیمان گھنایا ہے سونا میرا چمڑا میرا داخل خارج سونے میرا ظاہر باطل تھوڑے تیمان گھنایا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا سنا امیر غریبیں سونے رج کے غریباں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ اس دی خدمت کرو سرکار
سرکار دے فرماون دی دیر لگی صحابہ کرام نے ڈھیر لا دیتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں سونیا او جڑی اٹھنی تساں مینوں عطا فرمائی آئی سونیا میں اس نو پیا دینا آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو اٹھنی اج پیا دینا ہے فرمایا جڑا معاشر دا میدان بپاؤ سی اللہ تینوں ایسی اٹھنی دے سی فرمایا جڑی موتیاں دے نال جڑی ہوئی سی فرمایا اس تے سندس تے اسرف استبرق دیاں چادراں حسن تے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے اٹھنی تے موجود ہو سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جنا جناب والا مالا مال ہو گیا حضور علیہ السلام دی غلامی دے پٹ گلے ٹر پیا جلے ٹرا نا اپنے خاندان وال تے رستے چ دے دے کے 1000 بندہ لیس ہو کے اسلحے دے نال تلواراں نیزاں سمیت آندا پیا آکھن لگا کدے میں دیو انہاں آقا حضور علیہ السلام نو اللہ شہید کرن وے اس آقا ذرا کھلو سارا واقعہ سنا دیتا اس آقا میں غلامی دے پھٹا گلے چھ پا کے پہ آنا غلامی دے پھٹا گلے چھ پا کے پہ آنا جس وقت گل ہوئی نا تے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا اتنے بندے کٹھے کدائی نہ آئے اس دن 1000 بندہ حضور علیہ السلام دے اکٹھا آ کے غلامی دے پھٹا گلے چھ پایا اس واسطے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آئیے جے عمر صبر کر میرے محبوب نو پتہ آئے فرمایا اس دے پچھے 1000 بندہ موجود ہے او حضور علیہ السلام دے ملاد مناون والو حضور علیہ السلام نو رب کائنات نے علم عطا فرمایا ہے آج جناب والا شاگرد تکڑا ہوئے لوگ دن استاد تکڑا ہو سی اللہ دا قرآن فرمایا الرحمن علم القرآن فرمایا پڑھاون والا میرا رب ہے پڑھن والا میرا مصطفیٰ ہے یقین فرماؤ پڑھاون والا رب بھی بے عیب ہے پڑھن والا مصطفیٰ بھی بے عیب ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام وات اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا سونیا جڑی شہدہ تو نے علم نہیں ایسا ہر شہدہ تو نے علم عطا فرمایا یقین فرماؤ دنیا والوں خوشیاں منائیاں کرو رب حسن ویدیاں نبی عطا فرمائے اور جرانے تیائی کرو نا ملا شریف دے اندر تو میں رات بھی نیار کل پہ اکرینا مافلچ کہ بڑی توجہ دلال بیٹھے کرو کیوں اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کہ میرے غلام آج میرا ملاد منے دے بیٹھے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تفسیری چھے حضور علیہ السلام اتنا ظاہر تا چھاتے رہ گیا فرمایا جیڑے امت دیاں رکاوٹاں ہوندیاں جیڑے تیرے دلوں دے خیالات ہوندن اللہ دے نبی اس نے بھی جانا دے والا تو حضور علیہ السلام نے پتا نا جناب میرے غلام آئے بیٹھے میرے غلام آئے بیٹھے تو میری محفل سجائی بیٹھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہن روزہ عطر دے اندر جلوہ گر اللہ تعالیٰ نے شان تے مقام اپنے نبی نے عطا فرمایا میں آقا حضور علیہ السلام دیتے کہ اللہ کون کرے یقین فرمائی کہ ولی کا یہ مقام ہے کہ اس وقت قریب و بعید نہیں ہوتا وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ فرمایا فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک مقام تے بیٹھا ہوئے تھے یقین فرماؤ ہر شے سن بھی سکتا تے فرمایا دیکھ بھی سکتا کیوں اللہ تعالیٰ اس نے طاقت عطا فرما دیتی ہے جنہاں ایک ولید مقام ہے حضور علیہ السلام دا مقام کون بیان کر سرکار دا کون مقام بیان کر وطن ہومنا چاہیدہ خوش کے نہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں یقین فرما میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور علیہ السلام دی امت والا مہینہ او مومن
ٹھر دویں دوئے کیوں آج حضور علیہ السلام دی آمد دا مہینہ آگے آئے آپ دی ولادت بہت سعادت والا مہینہ آگے آئے اس وقت جناب والا جناب نکلے تے تو خبر دے دا ونجے گھر دی اندر خبر بندے بندے نو خبر مل دیا ونجے آج کیویں آیا ہے آج کدوں پیان آئے آج حضور علیہ السلام دا ملاد بنا کے پیان کہ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا سارے نبیوں کا سلطان آیا ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے سارے واسطے جناب والا اس تو بڑی عید کیڑی ہو سکتی جس جناب والا مہینے دے اندر حضور علیہ السلام دی جلوہ کری جس واسطے سرکساریاں عیدہ ملیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپنا خیبر دے مقام تے آپ نے ایک گدہ ڈٹھا نا تے حضور علیہ السلام اس تے نال مخاطب ہوئے جلے مخاطب ہوئے نا تے گدے حضور علیہ السلام نے جواب دیتا آج تو جتنے لوگ ویندے ہو کوئی سریکی والے کو پنجابی والے کو پشتو یہ تو پاکستان دی گل پہ کرنا تے میں ملک وچ کتنی زباناں ہیں تے ہر بندہ اپنی زبان دے اندر سرکار نو عرض کریندا یا کوئی بئی زبان وچ کریندا ہر بندہ اپنی زبان وچ کریندا ہیں تے یقین فرماؤ حضور علیہ السلام ہر بندے نو جانن والے بھی ہن تے سرکار اپنے امتیاں دی ہر زبان نو جانن ہیں یار گل کہ نہیں ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گدے نو جلے مخاطب ہوئے گدے عرض کیتی سونا میری نسل دے 60 گدیاں تے حضور علیہ السلام نے عرض کیتی سونا انبیاء علیہ السلام نے نا سواری فرمائیے تے میں اپنی نسل دا آخری گداں سونا تساں آخری نبی ہو میں نے ہائی کہ میں جناب والا آخری نبی دی سواری میں بن سا جناب کھوتے نو پتہ ہوئے گدے جناب والا گدہ مبارک حضور علیہ السلام دا سنو گدہ مبارک ہیں جی اس جناب والا گدے نو پتہ ہوئے تے 4 ٹنگاں والے نو اگر پتہ ہوئے تے اج 2 لتاں والے نو کیوں نہیں پتہ لگدا حضور علیہ السلام دی ختم نبوت دا سرکار دی ختم نبوت دا پتہ نہ لگے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے نا کے عرض کی تھی سونیا یزید بن شعاب میرے نا ہے آپ نے فرمایا آج تو بات تیرے نا یعفور ہے یعفور آتے ہیں ہرنی تے چھوٹا بچہ ہوتا نا تے بڑی تیز رفتاری ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جناب والا آج تو بات تیرے نا ہے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی گل کدے کیڑی عرض کی تھی او سماعت کر تو آدانا آج کل جناب والا خیر ہے پیٹیاں میں جناب والا پیپسیاں مرزائیاں دی بڑیاں ہوئی ہر شک پیٹیاں میں جناب والا خیر ہے جناب والا نہ تو انسان ہو کہ تن اتنی سمجھ نہیں آدھی سن حضور علیہ السلام دے گدے مبارک نے کیڑی گلی تے میرے مدنی کریم نے فرحیم نبی بابو نبیاء تاجدار کانا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام گدہ جناب والا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کریں دے سونیاں یہودی دے کول موجودم یہودی میں نے تجرہ سواری کرے دائی سونیاں میں ڈہا کے سڑک دینا میں تلے سٹ دینا سونیاں کدائیں اس نے میں سوار نہیں ہونے لیتا کس وجہ دینال کہ میرے تے امام الانبیاء نے سواری کرنی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کرنی ہے میں سونیا کرائیں اس نے اپنے تے سوار نہیں ہونے دیتا میں آتا ہوں دنیا والو جڑا حضور علیہ
الصلوۃ والسلام دا گستاخ ہوئے سرکار دا جناب والا نہ منن والا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کدا جناب والا اس نو سواری نہ کرن دے اج جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت دے منکر ہوون تیرے پھرا کیویں ہو سکدے انہاں دی جناب والا تیرے نال تعلق کیویں ہو سکدا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم بہت تیرا نا یافور ہے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑا کہ صحابی نو سرنا ہویا آپ فرمانے ان فلاں صحابی نو ون کے سر کے نال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کدا جناب والا جڑا صحابی دے در تے میں دیاں اپنا سر دروازے تے مرے نے صحابی باہر آندا ہے سمجھ میں دائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پیسے دینا اے تے جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گدے مبارک نو علم ہے سرکار دے علم دی گلاں کون کر سکدا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم اللہ تیرے تے میرے نبی نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ایک دفعہ نا ایک عورت آئی تے آئی جو صحیح نا حضور علیہ السلام کو عرض کی تھی سونا میں ایمان تاں گھننا سا جے میری جوان دھی فوت تھی گئی وہ تو زندہ کر رہے تھے مہمان جوان دھی فوت ہو گئی انبیاء علیہ السلام نے رب بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں تے میرے مدنی کریم نے فرقین نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ دے نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان دے مالک نبی نے بڑے مقام دے مالک نبی نے اللہ دا قرآن فرمانے میں برے الک ماغا والابرس وحی الموتا بیزن اللہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مردوں زندہ فرما دے دیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور علیہ السلام اگر تیرے دل دی اندر آوے آدم علیہ السلام کتنی شان دے مالک نبی حسن نوح علیہ السلام کتنی شان دے مالک نبی حسن ابراہیم علیہ السلام کتنی شان دے مالک نبی حسن عیسیٰ علیہ السلام کتنی شان دے مالک نبی حسن یقین فرما اپنے نبی دی سونی حیات طیبہ نو دیکھ سارے نبیاں دیاں شانت نو نظر آوے آنچ خوباں ہما دارن تو ترہا بلکہ انہوں تو بھی زیادہ ایک اللہ تعالیٰ نے تیرے تے میرے نبی نو عطا فرمایا تے میرے مدنی کریم نے فرحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس دی قبر تے گئے حضور علیہ السلام جنا اس بچی دی قبر تے گئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا آواز دیتی ہے اندروں قبر دے عرض کریں دی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر حکم فرماؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس دا جناب والا والدہ نالے والد نو جناب والا نالے حضور علیہ السلام نے فرمایا دسائے بچی کیا دنیا تے تو واپس آمنا چاہنی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کریں دیئے سونے نا میں اپنے رب نو اپنے والدین تو زیادہ کریم تے رحیم پایا ہے سونے بڑے سکون دے اندر دنیا دے اندر واپس نہ آمنا چاہنی یقین فرما جنا والدہ ایک گل سن دیئے تے پہیں پڑھ دیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تیرے تے میرے نبی نو مقام تے شانت آفر ہے کہ یا مصطفیٰ خیر المراد آقا تیرے جہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر المراد آقا تیرے جہاں کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لبات تاج ہووے کوئی بس میں نوتے ہے اتنا پتا آقا تیرے جہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر المراد آقا تیرے جہاں کوئی نہیں ٹائم نماز دا قریب آخری چند منٹ کہ ٹھیک بیٹھے ہو
یہ ہونا میلاد شریف بندے بڑی محبت نال میں نہ آتا کسا محبت تو خالی ہے محبت ہے تھی میلاد منانے بیٹھے ہو نا میلاد شریف محبت ہے تے چنڈیاں جھنڈے لائی بیٹھے ہو بینر لائی بیٹھے ہو محبت اندر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن بہت جلد اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر کے سچے دل نال اللہ دی بارگاہ دے اندر آوا تیرا ظاہر اور باطن دوہیں ایک کو نہیں ہونے چاہیے بے شک تیرے دل دے اندر محبت ہے لیکن اس تا ظاہر تے بھی تیرا اثر آوے ظاہر تے بھی اثر آوے اور لوگ آتا نا کہ اسا نماز پڑھ دے ہیں اسا روزہ رکھے دے ہیں جناب صدقات خیرات ہر شدے دے ہیں تے سالا نا اثر کو نہیں تھیندا لوگو خیال کرو یہ سمجھن تھون تاں سن جنہاں کسی مرد کامل دے ہاتھ چاہت رہے سے کسی مرد کامل نہ مل سے اس واسطے کہ جس وقت لوہے نو زنگ لگ ویندے نا تے اس نو جلے رنگ کرن لگ دن نا اور رنگ نہیں کریں دے وہ پہلے زنگ لہین دن تے وات رنگ کریں دن جو کھڑوسی کو وہ زنگ نہیں کھڑوان دے رنگ یہ دل جس وقت گناہ بندہ کریں دے اس تے نکتہ لگ دے دل کالا تھی ویندے وقت بھی نکتہ لگ دے دل کالا تھی ویندے دل سیاہ تھی ویندے وقت جلے عبادت کریں دے دا اثر اس واسطے نہیں تھیندا کہ پہلے تو گناہ و تو توبہ کر جلے توبہ کرے سے یہ دل تیرا صاف تھی ویسی جلے دل صاف تھی ویسی وقت تو ذکر اذکار کرے سے تو اس دا اثر ہو سی وقت نماز پڑھ سے تو اس دا اثر ہو سی وقت جناب والا اللہ دی عبادت کرے سے تو اس دا تیرے تے اثر تھی سی اس واسطے نہیں تھیندا کہ تیرا دل زنگ آلود تھی گئے اس دل نو صاف کرن دا واحد ذریعہ یہ ہے یا تک کوئی مرد کامل دی نگاہ پائے ونجے یا وقت اللہ دے ذکر دے نال دل صاف تھیندا انہیں دل صاف نہیں تھیندا تو رب دی بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال توبہ کر اور میلاد شریف اصل مقصد میلاد شریف دا یہ ہے کہ میلاد شریف انیاری منا چرچے کر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث یہ چرچے کرنے ہیں جی چرچے جتنے کر سک اتنے چرچے کر لیکن نال حضور علیہ السلام دیا سنتاں دا پابند بن سرکار دی سنت دی اتباع شریعت کر حضور علیہ السلام نے سنتاں تے مکمل طور تے پابندی نال اختیار کر اس وقت سرکار دی سنتاں اپنے سے یقین فرما اتھے بھی کامیاب ہو سے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو سے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین